رجسٹرار کیس پہ فیصلہ آ چکا ہے اور کافی ججز کی تقسیم بھی ہو گئی ہے. کیس جو ہم سے واپس لیا گیا تو اس میں آئینی کمیٹیاں جو تھیں، دونوں کمیٹیاں بنتی تھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، ان کو توہین عدالت کا نوٹس بنتا ہے لیکن ہم دے نہیں رہے. ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، وہ ہم واپس لے رہے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا تھا. ملک ریاض صاحب کو جناب 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دیا اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے. وہ اب کہتے ہیں نہیں ہم نے جو ملک ریاض صاحب کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے وہ NCA کی ڈیل کے تحت تھا. US میں جو نئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے آنے سے پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا PTI نے فلی، تو ان کو امیدیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں ازکا طارق اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وسیم عباسی جو کہ وی نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی 3 بڑی خبروں پر. سر میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے سپریم کورٹ کے بارے میں. جو سپریم کورٹ میں آج ایک فیصلہ آنا تھا رجسٹرار کیس پہ، اس کے فیصلہ آ چکا ہے اور کافی ججز کی تقسیم بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا نوٹس واپس لے لیا. جو کنٹمپٹ نوٹس تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، اس کا ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سپریم کورٹ کے فارمر جو چیف جسٹس بننے والے تھے، سینئر پونیا جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چیف جسٹس بننا تھا، وہ نہیں بن سکے. اب یہ ان کے بینچ نے آج فیصلہ دیا ہے جس فیصلے کی زد میں جناب موجودہ چیف جسٹس یہی آفریدی بھی آتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی کیس جو ہم سے واپس لیا گیا تو اس میں آئینی کمیٹیاں جو تھیں، دونوں کمیٹیاں بنتی تھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت، ان کو توہین عدالت کا نوٹس بنتا ہے لیکن ہم دے نہیں رہے. ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا، وہ ہم واپس لے رہے ہیں. تو گویا بڑی یعنی کہ سینئر پونیا جج نے چیف جسٹس کو ایک قسم کا لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے. کیس کیا ہوا تھا؟ اوریجنلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس ایک کیس لگ گیا کسٹم کے حوالے سے. اس کیس میں سوال ایک آئینی تھا، تو وکیل نے کہا جی یہ آئینی سوال ہے، آئینی بینچ میں لگنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں یہ کیس اب غلطی سے ہمارے پاس آ گیا تو اب یہیں فیصلہ کریں گے. ہر بینچ آئینی ہوتا ہے. گویا خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ آئینی بینچ کو ارریلیونٹ قرار دے دیں گے. اس وجہ سے کمیٹیوں نے ان سے کیس واپس لے لیا. جو کمیٹی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی چیف جسٹس کے سربراہی میں، اس نے واپس لیا، اور آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے بھی وہ اپنے پاس لگا لیا. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جائے گا اور یہ ہم سے واپس نہیں لے سکتے. اس نے وکیلوں کو اپنا معاون مقرر کیا، کئی وکیلوں کو جو کہ PTI کے وکیل تھے. پھر آج اس کا فیصلہ آیا. فیصلے پہ سب کی نظر تھی کہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. ایڈیشنل رجسٹرار کو تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تو فیصلہ ہی کمیٹیوں کی کہنے میں کیا. تو کمیٹیاں کون ہیں؟ کمیٹیوں کا مطلب ہے اپنے ہی جج ہے. اس وجہ سے جو فیصلہ اسے تہلکہ مچ گیا کہ مطلب آپ توہین عدالت کا الزام لگا رہے ہیں اپنے چیف جسٹس پہ، ایک سینئر پونیا جج اپنے چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں. اس بات پر پھر وہ ہوا، اور آج اتفاق سے جسٹس جمال مندخیل جو ایک کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا. انہوں نے جناب بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا ہم بھی اب بینچ میں پیش ہوں، کیا ہمیں بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا. اور اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ فل کورٹ بنایا جائے، کمیٹیاں نہ بنائیں فل کورٹ، بلکہ میں چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں. تو جسٹس جمال مندخیل نے کہا چیف جسٹس کو تو آپ توہین عدالت کا نوٹس دے چکے ہیں، مطلب نوٹس تو نہیں دیا، توہین عدالت کی بات کی آپ نے ان کے حوالے سے. کیا توہین عدالت کے مرتکب چیف جسٹس اب فل کورٹ بنائیں گے؟ گویا ایک کڑمس مچا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. ایک عجیب سا ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ججز آپس میں صف آرا ہو گئے. اور جسٹس اطہر من اللہ بھی تھے اس بینچ میں. جو دوسرا بینچ تھا اس میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نہیں چیف جسٹس کو توہین عدالت نہیں ڈالا گیا، اگر آپ فیصلہ دیں گے تفصیلی فیصلہ تو میں اس بینچ سے الگ ہو جاتا ہوں. پھر اب فیصلہ ہوا ہے کہ جو 4 اکثریتی جج ہیں وہ فیصلہ دیں گے، اور 2 جج جو ہے بغیر فیصلے کے وہ اپیل جو توہین عدالت کی انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ مسترد کر دیا انہوں نے. تو آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گی کہ یہ تقسیم بھی ہو رہی ہے، اور آگے یہ بھی بڑھے گا کہ ججز کے آپس میں تقسیم بڑی واضح ہو کے سامنے آئے گی، اور عجیب قسم کی مزید چیزیں سامنے آئیں گی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آئیں کہ جج ایک دوسرے سے اس طریقے سے صف آرا ہو کے لڑ رہے ہیں. سر جیسے آج کل کافی ہائی لیول کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز ہی آپس میں شاید اس طرح سے الگ ہو جائیں، تو سر یہ جوڈیشری پہ یا گورنمنٹ کی اور برانچز پہ کیسے اثر کرے گا؟
دیکھیں بڑی حیرت کی بات ہے، لوگ دے لک اپ ٹو سپریم کورٹ فار جسٹس. عام لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سب سے ہائیسٹ فورم ہے جوڈیشری کا، جس میں ہم جائیں گے، ہمیں کوئی اپیل پہ سماعت ہوگی، ہمیں انصاف ملے گا. مگر وہ فورم اتنا نان سیریس ہو جائے، جب وہ آپس میں سفارہ ہوں، کسی کو عہدے کی بات ہے، کبھی کیا ٹیکنیکل پوائنٹس نکال رہے ہیں، کن کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، تو پتہ چلے گا جی اتنے سینئر لوگ آپس میں کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے، اور لوگ کیا سیکھیں گے، اور لوگوں پہ میسج کیا جائے گا جوڈیشری کا. تو یہ عجیب سی ایک بات ہے ویسے واقعی، اور میرا خیال ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، بڑے بن کے، بڑا پن دکھا کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سر جیسے ابھی ہائی لیول کیسز کی بات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو ہیں چیئرمین جو تھے عمران خان اور بشرا بی بی پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس چل رہا تھا، اس کا آج انہوں نے چیلنج کر دیا اس کیس کو، عمران خان اور بشرا بی بی نے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آگے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 190 ملین کیس میرے نزدیک تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بڑا واضح کیس ہے، کیونکہ بہت انکریمنیٹنگ ایویڈنس موجود ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے مس یوز آف پاور کیا. وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے القادر یونیورسٹی بنوا لی، کوئی تقریباً 1 ارب روپے کے فائدے لے لیے ملک ریاض صاحب سے. دوسری طرف ملک ریاض صاحب کو جناب 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دیا، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو گئے. وہ اب کہتے ہیں نہیں ہم نے جو ملک ریاض صاحب کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے وہ این سی اے کی ڈیل کے تحت تھا. حالانکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا دی نیوز میں فخر دورانی کی خبر چھپی ہوئی ہے، جس میں وہ ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی کو انہوں نے پڑھا، ایکسپوز کیا، اس ڈاکومنٹ کو کوٹ کیا. اس ڈاکومنٹ کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی حکومت نے این سی اے کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ ہم ڈیڈ خفیہ رکھیں گے. گویا این سی اے کے ساتھ جو ملک ریاض کی ڈیل ہوئی تھی اس میں پاکستانی گورنمنٹ، اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، فریق بن کر ملک ریاض صاحب کے حق میں بات کرتی رہی ہے. تو یہ اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تو اور کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی خبر سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کا نام 20 دفعہ کم از کم ای سی ایل سے نکالا تاکہ وہ انگلینڈ میں جا کے مقدمہ لڑ سکیں. تو ملک ریاض صاحب اور ان کے درمیان اتنا کیا چل رہا تھا، اتنی دوستی تھی. جولائی میں ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب کے گھر گئے بنی گالا اور ان سے ملاقات کی. تو اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ بھائی آپ نے فیور دی، فیور لی، اور اس بات پر وہ چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، نیب کا کیس بنتا ہے، وہ کیس پہ ان کو سزا ہوئی ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا. 14 سال سزا جب ہوتی ہے تو ضمانت بھی آرام سے نہیں ملتی. تو فیصلے کا انہوں نے کر دیا، بے شک اپیل کر دی، اپیل ان کا حق ہے. اپیل فورم اسی لیے ہوتے ہیں نا، جب چھوٹی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو بڑی عدالت میں اپیل کی جاتی ہے. ابھی ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے عدالت کیا کرے گی، لیکن جو کیس ہے اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ بڑا جاندار تھا. جو فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جسٹس جاوید رانا صاحب کا فیصلہ ہے، جج جاوید رانا صاحب کا فیصلہ، وہ فیصلہ کافی جاندار تھا. تو اتنا وہ آسان نہیں ہوگا کہ اس کو فٹافٹ اوور ٹرن کروا لیں. پی ٹی آئی کو اتنی ہوپس ہائی نہیں رکھنی چاہیے میرے خیال میں. سر گورنمنٹ آف پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے اپنی پوزیشن چینج کرنے سے. انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اسی جوڈیشل طرح کمیشن یعنی نہیں بنائیں گے، رہیں گے. اور سر اب پی ٹی آئی نے بھی آگے سے ان کو کہا ہے کہ آپ نیو چیف الیکشن جو کمیشن ہے ان کو آپ اپوائنٹ کریں. تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ابھی کس پوزیشن میں ہے اور وہ آگے کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرے گی، یا آگے اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ پی ٹی آئی کس پوزیشن میں، اب دیکھیں ویسے دیکھا جائے نا تو اچھے اشارے بھی آ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے جناب جو اپنا رکھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین، انہوں نے شیخ وقاص اکرم کے بجائے نا جنید اکبر کو رکھا، تو گورنمنٹ نے بھی اس کی سپورٹ کی. مگر چیف الیکشن کمشنر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 1 سال تک اپنے عہدے پہ رہ سکتے ہیں. ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا مدت ختم ہو گئی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ 1 سال تک ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے جب تک کہ نیا چیف جسٹس نہیں تعینات ہوتا. یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں تعینات ہوتا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر بڑا اہم ہوتا ہے. الیکشن انہوں نے کروانے ہوتے ہیں، اور الیکشن کی جو امپارشیلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، وہ سب انہوں نے انشور کرنی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی چاہے گی کہ کم از کم، اس کو شکایات ہے پچھلے الیکشن سے، فروری الیکشن سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن تو صاف و شفاف ہونا. اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی مرضی کا لگے. ویسے جو آئین کے تحت پوزیشن تھی سی او ڈی کے تحت اور 18ویں ترمیم کے تحت، یہ کیا گیا تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوگا وہ اپوزیشن اور حکومت کی مشاورت سے لگے گا. تو جو نیا چیف جسٹس لگے گا اس میں پی ٹی آئی کی مرضی ضرور شامل ہوگی. تو وہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا بندہ لگے جو غیر جانبدار ہو اور جس سے وہ مطمئن ہو. اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور حکومت اور ان کے درمیان جو ٹاکس ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو گئے. پہلے نہ کس نے کی ہے؟ پہلے نہ عمران خان صاحب نے کی کہ جی اب ٹاکس آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. حکومت نے کہا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ
9 मई पे तो बन नहीं सकता। 26 नवंबर के हवाले से आप डाटा दें मज़ीद तो मशरूत तौर पे हम अपनी TORs बनाएंगे, हम कमीशन अपना अपॉइंट करेंगे जिसमें बंदे अपनी मर्ज़ी के रखेंगे, मतलब जजेस साहिबान ही रखेंगे, लेकिन आप नाम नहीं दे सकते, हम बताएंगे तो हम बना सकते हैं मशरूत तौर पे। तो इस वजह से वो है, मेरा ख्याल है सब लोग जो है ना अभी कहीं नहीं देख रहे, ना स्पीकर ऑफिस की तरफ देख रहे हैं, ना हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं तो वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब की तरफ से क्या आएगा। अगर उधर से कोई चीज़ आ गई, यानी उनको उम्मीदें हैं अपोजिशन को कि उधर से कोई चीज़ आएगी, हुकूमत को उम्मीद है कि शायद नहीं आएगी। अब जो होगा वहाँ से होगा, सबकी यानी नज़रें जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन की तरफ है सबकी। तो सर अब जैसे आपने कहा वाशिंगटन की तरफ नजरें हैं, सर US में जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके आने से पाकिस्तान पे क्या असर हो सकता है, पॉजिटिव हो या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए चैलेंजेस तो हमेशा से सोचा गया था कि फेस करने पड़ सकते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि US में पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है उन्होंने सपोर्ट किया था ट्रंप साहब को, और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था PTI ने फुली, तो उनको उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। तो अगर वो प्रेशर हुकूमत पे डालते हैं, IMF का प्रोग्राम होना है, IMF के प्रोग्राम पे अगर वो कोई लुच तल देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी IMF का प्रोग्राम, IMF को अगर आर्म ट्विस्टिंग करना चाहे तो अमेरिका बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी पावर है और IMF उसकी मर्ज़ी से चलता है। तो वहाँ से पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि कहीं IMF के प्रोग्राम में जो अगली किस्त आनी है उसको ना रुकवा दें, या इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा स्ट्रॉन्गली मैसेज ना दे दें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका के बड़े मैसेज को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो PTI को सारी उम्मीदें हैं कि वहाँ से शायद कोई मैसेज आएगा। इस पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है, मोहसिन नकवी साहब को भी इसलिए अमेरिका भेजा गया कि वहाँ से कोई इस तरह का मैसेज ना आए, खुदा का वास्ता हमें कुछ ना कहना कि यार इसको कुछ करें। तो अब देखते हैं कि वहाँ से क्या आता है, इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। बहरहाल ये मेरा ख्याल है आज की काफ़ी हो गई हैं खबरें जिन पर हमने बात कर ली है। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या करता है, हमने पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। नाज़रीन आज अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका आज का शो आपको पसंद आएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर मुतले कीजिएगा। देखते रहें वी न्यूज़।